فضائل اور تقاضے۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما وارزقني فهما۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ہم سب کا مالک، رازق، مدبر اور حقیقی معبود و پالنہار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بعد وہ انگنت و بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی رہبر عالم محسن انسانیت تاجدار مدینہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرا موضوع سخن ہے کلمہ طیبہ کا مفہوم، اس کے فضائل اور تقاضے۔ حضرات کرام قدر، کلمہ طیبہ یہ عنوان سن کر کے آپ کو بہت آسان سا لگ رہا ہوگا کہ بہت سادہ اور سمپل سی بات ہے، لیکن جب حقیقت میں اس کی گہرائی میں جائیں گے تو صرف ایک جمعہ کا خطبہ اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ کلمہ طیبہ جو کلمہ ہے یہ جنت کی کنجی ہے۔ یہ کلمہ طیبہ یہی وہ کلمہ ہے
جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو سجائی ہے۔ کلمہ طیبہ ہی وہ کلمہ ہے کہ تمام انبیاء و رسول نے سب سے پہلے لوگوں کو اسی کلمے کی طرف دعوت دی ہے۔ اس لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ گویا ایک انسان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، اس وقت تک اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اس کلمے کو مان نہ لے۔ ایک انسان کے اعمال اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اس کلمے کو تسلیم نہ کر لے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے، اب دیکھیے اچھائی، نیکی کیا ہے؟ اچھائی ہے نا۔ غیر قوم بھی اچھائی کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے؟ وہ بھی نیک کام کرتے ہیں، لیکن ان کی نیکی کا کیا اعتبار ہے؟ ان کی نیکی اللہ کے ہاں ہبا منصورہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی میں کلمہ طیبہ نہیں ہے، ان کی زندگی میں توحید خالص نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا اس نعمت پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کہ رب العالمین نے ہم انسانوں میں، اتنے کروڑوں انسانوں میں ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کو ماننے والوں میں سے بنایا ہے، اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اب دیکھیے، ایک انسان جو اس کلمے کو نہیں مانتا، جو اس کلمے کو تسلیم نہیں کرتا، دنیا کے اندر وہ نیکیاں کرے، بھلائیاں کرے، اچھائیاں کرے، ممکن ہے کہ ان اچھائیوں کا بدلہ اسے دنیا میں مل جائے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ کس کے لیے ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ جو اس کلمے کو مان کر کے، اس کو تسلیم کر کے جو نیکیاں انجام دے، اس کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ جل شانہ سورہ نحل کی اس آیت میں فرماتے ہیں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى، کہ جو شخص بھی نیکی کا کام کرے، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو، لیکن اللہ نے شرط رکھی ہوا ہوا مومن، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مومن ہو، صاحب ایمان ہو، جبھی اللہ اس کو دنیا میں بدلہ دیں گے اور آخرت میں بھی۔ لیکن انسان اچھا کام کرے لیکن کلمے پر ایمان نہ ہو تو پھر اس کی محنت کہیں نہ کہیں ناقص ہے، اس کی محنت کہیں نہ کہیں ادھوری ہے، وہ انسان آخرت میں اللہ کے پاس جزا اور بدلہ پانے کا حق نہیں رکھتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، سب سے پہلے ہم اس کلمہ کو برسوں سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ دیکھیے کتنے پیدائشی مسلمان ہوتے ہیں، ہوتے ہی نہیں ہوتے، لیکن آپ پوچھیے اس کلمے کا کیا مطلب ہے، اس کلمے کا کیا تقاضا ہے، کہیں گے ہم کو نہیں معلوم ہے۔ تو میرے بھائیو، اس کلمے کا مطلب، اس کلمے کا مفہوم جاننا ہر کلمہ گو کے اوپر فرض ہے۔ کیسا ہے؟ ہر کلمہ گو کے اوپر اس کلمے کا مفہوم اور مطلب جاننا فرض عین ہے۔ فرض ہے ہر شخص کے اوپر کہ وہ جو کچھ وہ پڑھ رہا ہے اس کا مطلب بھی وہ جانے، اس کے تقاضے کو بھی وہ پورا کرے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز میں بتانے جا رہا ہوں کہ اس کلمے کا مطلب کیا ہے۔ کلمے کا مطلب سیدھا مطلب ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا معنی ہے کہ لا معنی نہیں، الہ معنی معبود، یعنی کوئی معبود برحق نہیں، لا معبود بحق الا اللہ، یعنی اس کائنات میں کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین کے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ گویا کہ جس طریقے سے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے اس محمد الرسول اللہ کے بعد بھی کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ جس طریقے سے کسی اور کے لیے نبی ہونا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے کسی اور کے لیے عبادت کا روا ہونا جائز نہیں ہے۔ لا معبود بحق الا اللہ، اس مفہوم سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یعنی دیکھو آج اس کائنات کے اندر کتنے معبودان باطلہ ہیں، ان کی عبادت کی جاتی نہیں کی جاتی، ان کے سامنے سر جھکتا نہیں جھکتا ہے، ان سے امیدیں وابستہ ہیں نہیں ہیں، ان سے لوگ استغاثہ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں،
انہیں اپنے مشکلوں اور مسائلوں میں پکارتے ہیں نہیں پکارتے ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اللہ کا حصہ ہے, اللہ کا خاصہ ہے. اسی خالص رب کے لیے ان امور کو بجا لانی چاہیے. یہ کلمہ کہ اس کا رکن, اس کا معنی ہو گیا اس کا رکن, اس سے مطلب یہ ترجمے سے سمجھ میں آیا کہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ کلمہ, یہ بڑا پاکیزہ کلمہ ہے. اس کا دو رکن ہے. ایک رکن کے اندر کیا ہے؟ لا الہ یعنی نفی, جس کو ہم انگلش میں نیگیشن کیا بولتے ہیں, انگلش میں نیگیشن, نفی ہے اس کے اندر. ایک بات کی نفی کی گئی کہ اس کائنات کے اندر کوئی معبود نہیں ہے. کس کی؟ کائنات کے اندر کوئی معبود نہیں. لا الہ الا اللہ, کوئی معبود برحق نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کلمے میں جو نیگیشن ہے, جو نفی ہے, اس کے اندر وہ تمام معبودان باطلہ شامل ہیں, چاہے وہ پتھر کی شکل میں ہو, درخت کی شکل میں ہو, وہ مطلب کسی صنم کی شکل میں ہو, کسی مورتی کی شکل میں ہو. تمام معبودان باطلہ کی اس کے اندر نفی کر دی گئی ہے. یعنی وہ لائق عبادت ہستی نہیں ہو سکتی ہے. تم مانتے ہو, یہ تمہاری غلطی ہے. تم اپنے نفس سے پوچھو تو تمہارا نفس یہ گواہی دے گا کہ نہیں, تم یہ غلط چیز کی تم عبادت کر رہے ہو. تو اس کے اندر اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا. کہ دنیا کے لوگ, وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کرتے ہیں, کسی اور کی پرستش کرتے ہیں, کسی اور کی پوجا کرتے ہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ, ایسے کی پوجا, ایسے کی عبادت جو نہ اسے نفع دے سکتے ہیں, جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. وہ رب العالمین کا نافرمان تو اپنے رب کے خلاف جو باغی ہے, اپنے رب کے مقابلے میں وہ باغی کا مددگار بنا ہوا ہے. یہ ایک دوسرا رکن کیا ہے؟ افرمیشن. اس بات دوسرا رکن کیا ہے؟ افرمیشن. یعنی الا اللہ, یعنی معبود جو ہے وہی اللہ ہے, عبادت کے لائق بھی وہی اللہ ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ جتنی بھی عبادتیں ہو, چاہے نظر و نیاز ہو, منت ہو, سجدہ ہو, دعا ہو, استغاثہ ہو, توکل ہو, ذبیحہ ہو, قربانی ہو, ان ساری عبادتوں کو کس کے لیے بجا لانی چاہیے؟ بولو, اللہ رب العالمین کے لیے بجا لانی چاہیے. لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اگر کوئی نظر مانتا ہے, کسی اور کے لیے ذبیحہ ذبح کرتا ہے, کسی اور کے لیے وہ سجدہ بھی کرتا ہے, کسی اور سے دعائیں مانگتا ہے, کسی اور کو اپنی مشکلوں اور مصیبتوں میں پکارتا ہے, تو گویا کہ وہ اس کلمے کے دوسرے رکن کو وہ توڑ رہا ہے, دوسرے رکن کو وہ مان نہیں رہا ہے. اس لیے اس کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت و بندگی صرف اس اللہ کی ہونی چاہیے, مصیبتوں مصائب میں صرف اس اللہ کو پکارنا چاہیے. اسی طریقے سے ہر نفع و نقصان کا مالک اسی اللہ کو ماننا چاہیے. اس لیے معلوم یہ ہوا کہ دعا کس سے مانگی جائے؟ اللہ سے مانگی جائے. مدد کے لیے کس کو پکاری جائے؟ اللہ کو پکارا جائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ, کہ جب تم مانگو تو رب العالمین سے مانگو جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے, اور تمہیں مدد کی ضرورت پڑے تو تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. اور اللہ اس کلمے کا افرمیشن کا تقاضا یہ ہے کہ اسی سے محبت ہونی چاہیے, اسی کا خوف اور اسی سے امیدیں وابستہ ہونی چاہیے. میرے بھائیوں, فلا تخافوهم وخافوني ان کنتم مؤمنین. اللہ نے فرمایا کہ لوگوں, معبودان باطلہ سے تمہیں ڈر کیسا؟ ان سے تمہیں نہیں ڈرنا چاہیے, ڈر ہو تو تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے اگر واقعی تم مومن ہو. اور اللہ رب العالمین نے اس کے دو یہ مطلب ہوئے. اب آئیے وقت ختم ہوتے ہوئے میں صرف فضائل پر باتیں کرتا ہوں, لیکن یہ کہ فضائل کو جاننے سے پہلے میں ایک بات بتاؤں. یہ ساری فضیلتیں ایک طرف ہیں, فضائل کو جانیے. سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ کلمہ سب سے افضل کلمہ ہے. کیا ہے یہ کلمہ؟ لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے سب سے افضل کلمہ ہے. اس لیے میں نے بتلایا کہ اس کلمے کو تسلیم کیے بغیر کوئی انسان دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ. سب سے پہلی چیز کہا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. ان میں پہلی بنیاد کیا ہے؟ یہی تو کہ لا الہ الا اللہ کو مان لینا, اس کی گواہی دینا. گویا کہ اس کلمے کو تسلیم کیے بغیر, اسی لیے اللہ نے اس کو سب سے پاکیزہ کلمہ کہا, سب سے بہتر کلمہ کہا. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ افضل ما قلت انا والنبیون من قبلی, کہا سب سے افضل بات, سب سے بہتر کلمہ جو میں کہہ رہا ہوں اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہی ہے. کس نے؟ مجھ سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں سب نے جو بات کہی ہے وہ کیا ہے؟
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وحدہ لا شریک لہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے پاکیزہ کلمہ جو میں کہتا ہوں اور مجھ سے پہلے پیغمبروں نے کہی ہے وہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ کلمہ یہ افضل ذکر ہے۔ دوسری فضیلت کیا ہے اس کی کہ اسے حدیث میں سب سے ہم جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ، کہا کہ ان تمام اذکار میں اسے افضل ذکر کے سرٹیفکیٹ حاصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ذکر، سب سے بہتر ذکر اللہ رب العالمین کی نگاہ میں وہ لا الہ الا اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کے کتنے شعبے ہیں؟ 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ۔ حدیث میں کیا ہے؟ الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زائد دروازے ہیں، 70 سے زائد شعبے ہیں، حصے ہیں۔ کہا کہ افضلها قول لا الہ الا اللہ، کہا کہ سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے عمدہ، سب سے پاکیزہ اور سب سے اچھا جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور ایمان کے شعبوں میں سب سے ادنا شعبہ کیا ہے؟ کہا کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا۔ کہا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور شرم و حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، شرم و حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حیادار تھے معلوم؟ کہا کہ ایک نویلی دلہن کماریاں جتنی حیادار ہوتی ہیں اس سے کہیں زیادہ باحیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ میرے بھائیوں، وہ ایمان کا ایک شعبہ حیا بھی ہے۔ ادنا درجہ راستے سے تکلیف دے ہٹانا ہے، افضل درجہ، سب سے اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے۔ تو یہ افضل ذکر ہے۔ اور دوسری چیز، تیسری فضیلت یہ ہے کہ اس کلمے کی، کہ اس کلمہ کو جب انسان پڑھتا ہے نا، اس کلمے کو جب انسان پڑھتا ہے، اس دل سے پڑھتا ہے، تو نبی فرماتے ہیں اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا من اسبغ الوضوء، اور دوسری حدیث میں ہے کہ فیحسن وضوءہ، کہ جس نے وضو کیا لیکن کس طرح کیا؟ نبی کائنات کے طریقے پر کیا، بہترین طریقے پر وضو کیا، کامل وضو کیا اس نے۔ اور وضو کرنے کے بعد وہ جب کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ یدخل من ایہا شاء، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان کامل وضو کرنے کے بعد جب یہ گواہی دیتا ہے، کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ اس کے آخری رسول اور بندے ہیں، اتنا کہتا ہے، اللہ جل شانہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں یدخل من ایہا شاء، اب جس دروازے سے وہ داخل ہونا چاہے وہ داخل ہو جائے۔ میرے بھائیوں، یہ کلمہ طیبہ کی یہ تیسری فضیلت ہے۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ یہی کلمہ تمام انبیاء کی دعوت کا خلاصہ و نچوڑ ہے۔ ہمارے دین کا خلاصہ و نچوڑ اس کلمے کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے اے نبی، ان سارے رسولوں کو ہم نے بال بچہ والا بنایا تھا، لیکن اس رسولوں کی، تمام رسولوں کی دعوت کا خلاصہ اور نچوڑ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے تمام رسولوں کو اسی بات کی وحی کیا، اسی بات کا میں نے مکلف بنایا کہ وہ کیا کہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا کہیں وہ؟ لا الہ الا اللہ کی طرف بلائیں، لا الہ الا اللہ کہیں۔ اور اس کا تقاضا کیا ہے؟ انا فاعبدون، کہ میں ہی معبود ہوں، میری عبادت کرو۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ لوگوں تمام انبیاء کی دعوت کا مشن اور خلاصہ یہی ہے کہ اس ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کے ماں سوا جتنے معبود ہیں ان سے انسان بچ جائے۔ یہی پوری دعوت کا خلاصہ اور نچوڑ ہے میرے بھائیوں۔ لیکن یہ کلمہ کا یہ تیسرا مطلب تھا، تیسری فضیلت تھی۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اس کلمے کی وجہ سے انسان جو ہے شفاعت نبی کو حاصل کر سکے گا۔ جانتے ہیں قیامت قائم ہوگی، وہاں قیامت میں سارے لوگوں کو ان کے عمل کا بدلہ ملے گا،
لیکن جس نے اس دنیا کے اندر اس کلمے کو مانا ہوگا، اس کو تسلیم کیا ہوگا، ایسے لوگوں کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش بھی کریں گے۔ اگر وہ انسان خدا نخواستہ اللہ ہم سب کو بچائے، اگر وہ انسان جہنم میں چلا گیا تو نبی کی سفارش سے اور اپنے گناہوں کی سزا کاٹنے کے بعد وہ انسان ایک نہ ایک دن جنت سے جہنم سے نکل جائے گا۔ یہ اس کلمے کی برکت اور اس کی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون خوش نصیب ہوگا کہ جس کے حق میں آپ سفارش کریں گے روز قیامت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ، کہ میری سفارش پانے کا سب سے زیادہ سعادت مند انسان وہ ہوگا کہ جس نے من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسی، کہا کہ جس نے اپنے نفس کی گہرائی سے، اپنے دل کی سچائی سے جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا، اس کے حق میں میری سفارش ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اس کلمے کی بدولت ملنے والی ہے۔ اور اسی طریقے سے چھٹی فضیلت یہ ہے کہ یہ کلمہ جہنم کی آگ سے آڑ ہے۔ یہ کلمہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، کہا اللہ تعالیٰ اس شخص پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے جو اللہ کی رضا جوئی کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر جس نے اس کلمے کو پڑھا ہوگا، جس کلمے کو اس نے پڑھا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے آخری فضیلت، ساتویں فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ کیا ہے یہ؟ سب سے بڑی نیکی۔ اس دنیا کے اندر انسان جتنی چاہے نیکیاں کر لے، اگر یہ نیکی نہیں کیا ہے تو گویا کہ اس نے کوئی نیکی نہیں کی۔ وہ کیا نیکی ہے؟ وہ اس کلمے کو مان کر کے اس کے تقاضے کے مطابق زندگی گزار لینا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے اور سب سے وزنی نیکی ہے۔ یہ آپ کو، ہمارا اور آپ کا ایمان ہے۔ روز قیامت ایمان جو ہے کیا؟ روز قیامت ترازو قائم ہوں گے، وہاں عملوں کو تولا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ ایمان ہے ہمارا۔ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ اللہ، تو ہمارا ایمان ہے کہ وہاں یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ بھئی ہم عمل کر رہے ہیں اس کو کیسے تولیں گے؟ وہ دیکھنے والی چیز ہے کیا؟ عمل نہیں دکھ رہی نا، اس کا کوئی جسم ہے، میں اس کو وزن کرنا چاہوں وزن کر سکتا ہوں، تول سکتا ہوں۔ تو حدیث میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ ہمارے اعمال کو بھی وہاں جسموں کی شکل دی جائے گی۔ اور حدیث میں تینوں طرح کی باتیں ہیں کہ کبھی اس کے عمل کو جسم کی شکل، اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز بنانے پر قادر ہے، اس پر کسی کو انکار ہے نہیں نا۔ ہمارے عمل جو ہم کرتے ہیں اس عمل کا ایک جسم کی شکل اللہ دے گا اور اس کو تولے گا۔ بعض روایتوں کے اندر کہ نہیں، صاحب ایمان کو تولا جائے گا، یعنی انسان کے ہاں انسان کی جو قدر و قیمت ہے نا، اس کے تقویٰ للہیت عمل کی بنیاد پر کبھی کیا ہے اور کبھی یہ کہ دونوں تولا جائے گا، کبھی اس کو کبھی اس کو۔ تو وہ جب تولا جائے گا تو وہاں سب سے وزنی جو چیز نکلے گی وہ کیا ہوگی؟ کلمہ طیبہ۔ حدیث دیکھیے کتنی خوبصورت حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی، اس میں لوگوں کو بدلہ بھی دیا جا رہا ہوگا، اس کو جزا اور سزا سنائی جا رہی ہوگی۔ انہی میں سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ سیخلص من امتی یوم القیامہ علی رؤوس الخلائق، کہ تمام مخلوقات کے سامنے میری امت میں سے ایک آدمی کو بلایا جائے گا، ایک آدمی کو اللہ بلائے گا اور بلانے کے بعد کہے گا، کیا کہے گا کہ دیکھ یہ تیرے اعمال ہیں، فَيُنْشَرُ عَلَيْهِ 99 سجلہ، پھر ان کے عمل کے، ان کے کرتوت کے 99 رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے۔ کتنے ہوں گے؟ 99 رجسٹر پھیلائے دیے جائیں گے ان کے سامنے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا، کہا اس میں سے جو بھی کچھ تم نے کیا ہے کسی چیز کا انکار کرتے ہو؟ یعنی ایسا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ فرشتوں نے زیادہ لکھ دیا ہے، کسی چیز میں بارے میں تمہیں شبہ ہے، کچھ بولنا چاہتے ہو؟ تو بندہ کہے گا کہ میرے رب، میرے پاس تو نیکیاں ہی نہیں ہیں، یہ میرے کالے کرتوت ہیں جو رجسٹر میں موجود ہے، اللہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اتنا کہنے کے بعد کہا جائے گا کہ نہیں، تمہارے پاس ایک چیز ہے، تمہارے پاس ایک قیمتی سرمایہ ہے جو میرے دفتر میں موجود ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ انسان ڈر چکا ہوگا، اب وہ اپنے منزل کو دیکھ رہا ہوگا کہ مجھے تو آخر کار جہنم ہی جلنا ہے، وہی مجھے زندگی گزارنی ہے۔ اتنے میں فرشتوں کی طرف سے ان کو ایک بطاقہ دیا جائے گا، ایک کارڈ دیا جائے گا، اس کارڈ کے اوپر یہی کلمہ ہوگا، یہی کلمہ لکھا ہوگا
جس کو اس نے دنیا کے اندر تسلیم کیا ہوگا، پڑھا ہوگا، مانا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آج تو اس پر ناانصافی نہیں ہوگی۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ 99 رجسٹروں کو ترازو کے ایک پڑلے میں رکھ دیا جائے اور اس چھوٹے سے بطاقہ کو دوسرے پڑلے میں رکھا جائے، تو وہاں اس انسان اس دن دنگ رہ جائے گا کہ 99 رجسٹر اور چھوٹا سا بطاقہ جس میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا، جس کو دنیا کے اندر اس نے مانا ہوگا۔ اس لا الہ الا اللہ کی برکت اور دیکھے گا، اس وزنائی کو دیکھے گا تو 99 رجسٹر ہلکے پڑ جائیں گے اور یہ چھوٹا سا بطاقہ جس پر یہ لکھا ہوگا وزنی ثابت ہو جائے گا اور وہی انسان کامیاب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو ایسے میں شمار فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، یہ کلمے کی برکت ہے۔ اور اسی طریقے سے اچھا سوال پیدا یہ ہوتا ہے، کیا کلمہ کو صرف ہم پڑھ لیں گے بس ہے، زبان سے بول لیں گے بس ہے، اب اس کے بعد جیسی زندگی گزاریں گے چلے گا؟ نہیں، کلمہ کے تقاضے ہیں، وقت ختم ہو گیا ہے، کلمہ کے تقاضے ہیں صرف اختصار سے۔ اگر کلمہ صرف پڑھ لینا کافی ہو جاتا، اتنی ساری فضیلتیں کے باوجود، اتنے سارے فضائل اور معنی جاننے کے باوجود میں کہتا ہوں کہ کیا صرف اس کا پڑھ لینا کافی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے، اس کے شرطوں کو بھی پورا کرنا ہے۔ آپ نے سنا ہے کبھی کلمے کی کتنی شرطیں ہیں؟ کلمے کی کتنی شرطیں ہیں؟ کلمے کی 7 شرطیں ہیں میرے بھائیوں۔ حافظ احمد ابن حکمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، کیا لکھا ہے کتنی خوبصورت، کا العلم والیقین والقبول والانقیاد فدر ما اقول، کہا کہ کلمہ طیبہ کی 7 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ العلم والیقین، بس علم ہونا چاہیے۔ ہم برسوں سے پڑھتے آ رہے ہیں، اس کا معنی ہی نہیں معلوم ہوگا۔ آج مسلمانوں کی اکثریت یہی ہے، نہیں، باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں، کلمے کا مطلب نہیں معلوم، اس کے رکن کیا نہیں معلوم، اس کے مطلب شرطیں کیا نہیں معلوم۔ کیا سب سے پہلے العلم، یعنی اس کا معرفت، اس کلمے کی معرفت، اس کا معنی جاننا چاہیے۔ یہ ضروری ہے، واجب ہے ہر انسان کے اوپر کہ اس کا مطلب جانے، ورنہ وہ برسوں سے پڑھتا رہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مطلب کیا ہے؟ کوئی مطلب نہیں، نہیں، شریعت میں یہ مطلوب نہیں ہے، شریعت میں یہ مطلوب نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ تم جو کہہ رہے ہو اسے تمہیں جاننا چاہیے تم کیا کہہ رہے ہو۔ ہمارے یہاں کوئی ایگریمنٹ سائن کراتے ہیں، پہلے انسان پڑھتا ہے کیا لکھا ہے، سمجھوں گا پھر سائن کروں گا، ہے کہ نہیں؟ ہماری جنت میں ایک مہر کی حیثیت ہے کلمہ طیبہ، ہم اس کا مطلب ہی نہیں جانے اور اس کو ہم نے لے لیا، تو گویا کہ آپ نے جو اس کی پہلی شرط ہے العلم، اس کی معرفت تو آپ نے پورا نہیں کیا ہے، نہیں؟ اللہ کہتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہا جانو پہلے کہ اللہ ایک ہے، اس کا مطلب جاننا۔ دوسرا کیا ہے؟ العلم والیقین، یقین ہونا چاہیے کہ یعنی اس کلمے کے اوپر پورا یقین ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد مومن شک میں مبتلا نہیں ہوتے، ریب میں مبتلا نہیں ہوتے۔ کہا اور تیسری چیز والقبول، قبول کرنا۔ آج دیکھیے اکثر مسلمان اس میں فیل ہے۔ تیسری شرط ہے قبول کرنا، ہم کرتے ہیں قبول؟ آج کیا ہے ہماری حالت؟ جو حکم، جو احکام ہمارے من کے موافق ہے اس کو تو ہم نے آرام سے لے لیا ہے، لیکن جو شریعت کا حکم ہمارے مزاج کے خلاف ہے، ہماری طبیعت کے خلاف ہے، اس کو ہم نے مانا ہے نہیں۔ اسی لیے تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبول کرنا یہ تیسری شرط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی خواہشات کو، اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع بنا دے۔ شریعت میں جہیز نہیں لینا چاہیے، شریعت میں سود نہیں کھانا چاہیے، شریعت میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، شریعت میں چغلی نہیں کرنا چاہیے، شریعت میں آپس میں ایک دوسرے کے تئیں کینہ کپٹ نہیں رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کے تئیں دل کو صاف رکھنا چاہیے۔ لیکن ان ساری چیزوں کو آج مسلمان ہمارے من کے خلاف ہے، اس کو کر نہیں رہے، ہے کہ نہیں؟ جب تک ہم اپنی خواہشات کو کچل کر کے شریعت کے تابع نہیں کر دیں گے تب تک ہم ایمان میں کامل نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ قبول ہے، کہا والانقیاد، اور انقیاد یہ تیسری چیز ہے کہ
چوتھی چیز انقیاد ہے کہ سر کو تسلیم خم کر دینا رب کے حکم کے سامنے، یہ انقیاد ہے. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. اور پانچویں چیز کیا ہے؟ اخلاص ہے، صدق ہے اور محبت ہے. یہ ساتھی چیزیں ہو گئی. اب دیکھیے میرے بھائیو، تقاضے، چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے لیکن صرف میں بات کو یہ اشارہ کر کے میں بات ختم کر دوں گا. پہلا تقاضا یہ ہے کلمہ طیبہ کا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے. ہر طرح کی عبادتیں اللہ کے لیے کریں گے، کسی اور کے لیے ہرگز نہیں، قطعی نہیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ نے فرمایا میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کا مستحق وہی. یہ پہلا تقاضا ہے کلمہ طیبہ کا. دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہر طرح کے شرک سے مکمل اجتناب اور پرہیز کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو توفیق دے. دوسرا تقاضا ہے. تیسرا تقاضا یہ ہے کہ زندگی بھر رسول کی اطاعت کریں گے تادم حیات. ایسا نہیں کہ ہماری مرضی آئی تو رسول کی اطاعت کر لیں گے، مرضی آئی تو ہم چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. کہا زندگی بھر رسول کی اطاعت کریں گے. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. رسول جو دیں اسے لے لو، جس سے رسول روک دیں اسے رک جاؤ. یہ تیسرا تقاضا ہے. چوتھا تقاضا یہ ہے کہ دین پر ثابت قدم رہیں گے انشاءاللہ. اور پانچواں تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت. کسی سے ہمیں محبت ہو تو کس کے لیے ہو؟ دنیاوی فائدے کے لیے نہیں. ہمارے یہاں دوستی اور محبت کس سے ہوتی ہے؟ اس سے کام نکالنا، اس لیے رشتہ جوڑ رہے ہیں، دوستی بنا رہے نہیں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے دوستی اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے دشمنی. ٹھیک ہے، یہ پانچویں چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہم سب کی کمیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما. اللہ جب تک تمہیں باقی رکھ، دین اور ایمان پر باقی رکھ. اللہ جب تک ہمیں موت حسن خاتمہ نصیب فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.